برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی رسالت و نذارت و بشارت جہان والوں کے لیے ہے۔ اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ آپ کا خطاب ہے کہ اے لوگو، تم سب کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط کے بارے میں ہم نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا۔ کن کے نام خطوط لکھے یہ بھی مختصراً بتایا تھا۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ کسریٰ کو، جو کہ ایران کا بادشاہ کا لقب تھا، آپ نے جو خط لکھا اس کا عربی متن ہم نے پیش کیا تھا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس خط کے ترجمے سے کرتے ہیں جو اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب کریم کسریٰ کے نام بھیجا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے من محمد الرسول اللہ، کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کے نام ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس نے تمام انسانوں کی جانب اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تاکہ میں ہر اس شخص کو جو زندہ ہے اس کے انجام بد سے ڈراؤں اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اس تم اسلام لے آؤ تو سالم رہو گے، اور اگر اس چیز کو تم نے قبول نہ کیا، انکار کیا، تو تم پر مجوس کا بھی گناہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کس قدر جامع خطاب ہے، جس میں بنیادی شہادت کو حضور نے بیان فرمایا، اللہ کی وحدت اور اپنی رسالت کی بات۔ پھر اس شخص کو یہ بھی سلجھایا کہ ایک ملک کا حکمران یا رئیس، اس کی ذمہ داری میں اب اس کی رعایا بھی آتی ہے، ان کی خیر خواہی، ان کی فلاح اور ان کے لیے بہتری کی فکر کرنا یہ حاکم کی اور راعی کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر تم نے اس ذمہ داری سے کوتاہی کی تو یقین کرو کہ ان تمہاری رعایا کا گناہ وہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تو یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس کے نام پہنچا تو عجیب بات تھی، بعض لوگوں نے حضور کے والا نامے کا احترام کیا، اور یہ بدقسمت ایسا تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی اس خط کو لے گئے اور کسریٰ کا وہ گورنر جو بحرین میں تھا اسے انہوں نے وہ خط دے دیا، پھر وہ خط اس گورنر نے اپنے حکمران تک
اور اپنے حاکم تک یا بادشاہ تک پہنچا دیا، مگر اس شخص کی بدبختی کہ اس نے یہ مکتوب گرامی سنتے ہی اسے پھاڑ دیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس رد عمل کا علم ہوا اور اس کی یہ حرکت کو جانا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس کے ملک کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے دعوتی خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے بیٹے نوشیروان نے اسے بری طرح قتل کر دیا۔ اب یہ اس خط کا عربی متن اور یہ اس کا اردو ترجمہ تھا جو آپ نے کسریٰ کے نام لکھا۔ آپ کا دوسرا خط روم کے بادشاہ جس کا لقب قیصر ہوتا تھا اس کے نام تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا نامہ جب حضرت دحیہ کلبی جسے لے کر گئے تھے، انہوں نے اس بادشاہ کے نام جس کا نام ہرقل تھا اس کے پاس پہنچا، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس نے آپ کے کریم خط کا اکرام اور احترام کیا، اسے وصول کیا، اپنے پاس رکھا۔ آپ کو جب اس امر کا علم ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ نے تو اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے خود ہی کر لیے اور قیصر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ اب جو خط قیصر کے نام تھا اس کا مضمون ہم آپ کو سناتے ہیں، اس کا عربی متن اور پھر ترجمہ پیش کریں گے۔ اس میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت علیک اثم الریسیین قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کا عربی متن ہے جو آپ نے قیصر روم کو لکھا۔ اب اس کا مضمون یقیناً پہلے خط سے مختلف ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی خطاب کا ایسا بہترین طریقہ، فصاحت و بلاغت اور مخاطب کی روح رعایت رکھ کے بات کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور انشاءاللہ سامعین سمجھیں گے کہ ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دعوت کس قدر فصیح و بلیغ اور کس قدر مخاطب کی عقل اور سمجھ کے مطابق ہوا کرتا تھا، جس میں ہر داعی کے لیے اپنی سیرت کو بنانے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔